ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرا دینا صدقہ ہے، اسے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے، نابینا کے ساتھ چلنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی ہٹا دینا صدقہ ہے، اور اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں کچھ ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ الجامع الکبیر للترمذی۔ یعنی اگر کچھ لوگوں کے مطابق صدقہ واقعی معیوب چیز ہے تو پھر کس طرح ممکن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیک کام کو صدقہ قرار دیتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبیر کہنا، تحمید کرنا، تحلیل اور تسبیح بیان کرنا، یعنی اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے، بدی سے روکنا اور اس سے بچتے رہنا صدقہ ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا صدقہ ہے، نوع انسان کی ہمدردی اور خیر خواہی صدقہ ہے، مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے، عدل کرنا صدقہ ہے، کسی کو پانی پلانا صدقہ ہے، کسی کو کھانا پکانے کے لیے نمک یا آگ دینا صدقہ ہے، کسی کو دودھ والا جانور دینے سے اس جانور کا دودھ اس کی طرف سے صدقہ بن جاتا ہے، کسی کے ہاں مہمان 3 دن سے زیادہ ٹھہرے وہ گھر والوں کی طرف سے صدقہ بن جاتا ہے، کسی کو اس کی سواری پر سوار ہونے میں مدد دینا اور اس کا سامان اٹھوانا صدقہ ہے، یعنی ہر نیک کام میں حصہ لینا صدقہ ہے اور نیک کام میں مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، صحیح البخاری کتاب الجہاد۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے، اچھی بات پر عمل کرنا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے، کسی کو اپنے شر سے بچائے رکھنا صدقہ ہے، نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے، تہجد گزار اگر کسی روز نیند کے غلبے کی وجہ سے اٹھ نہ سکے تو اس کی نیند اس کی طرف سے صدقہ بن جاتی ہے، یعنی اچھی اور نیک نیتوں کا پھل صدقے کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت صدقہ ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا صدقہ ہے، اپنی کمائی میں سے اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اور اپنے خادم پر خرچ کرنا صدقہ ہے، امانت دار خزانچی کو صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے، اگر کوئی کسی مسلمان کے درخت یا فصل کو نقصان پہنچائے، اس میں سے کچھ چوری ہو جائے، کوئی انسان، چرند، پرند یا کوئی بھی اس میں سے کھا لے تو وہ بھی اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ گویا ہر وہ کام جو رضا الہی کے حصول کے لیے کیا جائے یا جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے صدقہ کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شر کو لوگوں سے روکے رکھ، یہی تیری طرف سے تیرے نفس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مالدار لوگ سب اجر لے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور وہ روزے رکھتے ہیں جیسا کہ ہم روزے رکھتے ہیں، اور وہ اپنے زائد اموال میں سے صدقہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ چیز نہیں بنائی جو تم صدقہ کرو، یقیناً ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، اور ہر تحمید صدقہ ہے، اور ہر تحلیل صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور بدی سے روکنا صدقہ ہے، اور تمہارا اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے اگر کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، اگر اپنی خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اس پر بوجھ نہ ہوتا؟ اسی طرح یا وہ اسے جائز طریقے سے کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو جب کبھی بھی کوئی ایسا خرچ کرے کہ جس سے تو اللہ کی رضامندی چاہتا ہوگا تو ضرور ہے کہ اس کا بدلہ تجھے دیا جائے، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان۔ حضرت
عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی بلند آواز میں تلاوت کرنے والا اعلانیہ صدقہ دینے والے کی طرح ہے، اور قرآن کریم کی مخفی آواز میں تلاوت کرنے والا خفیہ صدقہ دینے والے کی طرح ہے۔ الجامع الکبیر للترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سی چیز ایسی ہے جس کا روکنا جائز نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، پانی، نمک اور آگ۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس پانی کی اہمیت سے تو ہم واقف ہیں، لیکن نمک اور آگ کو روکنا کیوں منع ہے؟ آپ نے فرمایا، اے حمیرہ، جو کسی کو آگ دیتا ہے اس نے گویا وہ تمام کھانا صدقہ کیا جو اس پر پکایا گیا، اور جس نے کسی کو نمک دیا تو گویا اس نے وہ تمام کھانا صدقہ کیا جس نے کھانے کو ذائقہ دار بنایا۔ جس شخص نے کسی مسلمان کو اس جگہ پانی پلایا جہاں پانی میسر ہو تو گویا اس نے ایک غلام کو آزاد کیا، لیکن جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ پانی پلائے جہاں پانی دستیاب نہ ہو تو گویا اس نے اسے نئی زندگی عطا کر دی۔ سنن ابن ماجہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً وہ مسلمان امانت دار خزانچی جو صدقہ کرنے کے حکم کو نافذ کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا گیا، اور وہ اس شخص کو مکمل اور پورا اپنے دل کی خوشی کے ساتھ دیتا ہے، اور جس شخص کے لیے اسے وہ چیز دینے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس کے سپرد کر دیتا ہے، تو وہ 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان درخت نہیں لگاتا مگر جو بھی اس میں سے کھایا جائے وہ اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، اور جو اس میں سے چوری ہو جائے وہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہے، اور جو درندے اس سے کھائیں وہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، اور جو پرندے کھائیں وہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتا مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب المساکات۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معبد کے پاس باغ میں تشریف لائے اور دریافت فرمایا، اے معبد، یہ کھجور کا باغ کس نے لگایا ہے، مسلمان نے یا کافر نے؟ انہوں نے کہا کہ مسلمان نے۔ آپ نے فرمایا، کوئی مسلمان درخت نہیں لگاتا جس سے کوئی انسان یا کوئی جانور یا کوئی پرندہ کھائے مگر وہ قیامت کے دن تک اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب المساکات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات سے ہر پڑھنے والا جان چکا ہے کہ نیکی کے کسی کام میں حصہ لینا، نیکی کی کوئی راہ اختیار کرنا اور کسی نیک کام میں دوسروں کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اکیلے نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے فرمایا، کیا کوئی آدمی اس پر صدقہ نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لے؟ سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ۔ بعض لوگ ضرورت کے باوجود صدقے کی چیز یا رقم قبول کرتے ہوئے گھبراتے اور ہچکتاتے ہیں کہ شاید وہ صدقے کو معیوب خیال کرتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام کے معاشی نظام کا ایک اہم ترین جزو ہے۔